روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پڑوسی بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرو، یعنی اس کو دیکھنے کے لیے جاؤ۔ اب بیماری کتنی، یعنی کہ اگر اس کو بخار آ گیا تو اس کی مزاج پرسی کریں آپ کہ کیسے ہو، کیا تکلیف ہے آپ کو، یہ پڑوسی کا حق ہے۔ اور اگر پڑوسی کا حق ہم نے ادا نہ کیا تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہوگی، رب کی بارگاہ میں سوال ہوگا۔ اس سے بڑی بات کیا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ایمان والوں کے کلیجے کانپ جانا چاہیے 3 مرتبہ قسم اٹھا کر جس کو میرے آقا فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ یہاں تو بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے ہمیں تیار ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جس کو مومن نہ کہیں اس کی کیفیت کیا ہو۔ حالانکہ اس کی تعویل کی ہمارے بزرگوں نے، محدثین نے، کہ وہ کامل مومن نہیں ہے، وہ کامل مومن نہیں ہے، لیکن بہرحال حضور تو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ چلیں اگر حضور کے فرمان کا یہ مفہوم بھی ہے اور ہے کہ وہ کامل مومن نہیں ہے تو نقصان تو بہرحال ہے کہ اللہ کے رسول جس کو کامل مومن نہ کہیں تو یہ بہت بڑا نقصان ہے پڑوسیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کا۔ تو آقا فرماتے ہیں بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرو، پھر فرماتے ہیں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، پھر فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ اگر اس کو قرض کی ضرورت ہو تو اس کو قرض دو، اگر وہ قرض مانگنے کے لیے آئے تو اس کو قرض دو۔ نہ بیمار پڑنے پہ ہم عیادت کرتے ہیں ایک دوسرے کی، بلکہ اگر پڑوسی بیمار پڑ جائے تو لوگ کہتے ہیں اچھا وہ مر رہا ہے سالہ، بہت مسائل کرتا تھا، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، یعنی اس کو مزید تانے دیتے ہیں۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عورتیں کہتی ہیں کہ اس کے کرتوت وہ بھگت رہی ہے، بیمار پڑی تو اس کے کرتوت بھگت رہی ہے۔ یاد رکھنا کسی مصیبت زدہ کو مصیبت میں دیکھ کر اس کو تانا دینے والے کے لیے فرشتہ کہتا ہے اے کسی مسلمان کو مصیبت میں دیکھ کر تانا دینے والے اور خوش ہونے والے، اب اس کے لیے تو تیار ہو جا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی مصیبت کو دور کر دے گا اور اس مصیبت میں تجھے مبتلا فرما دے گا۔ اس لیے کسی کو مصیبت میں دیکھ کر تانا مت دو، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر کے خوش مت ہونا، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر کے خوشیاں مت منانا، ورنہ اس مصیبت میں تمہیں گرفتار کر دیا جائے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو مصیبت میں جو بیمار پڑوسی کو دیکھ لے تو جاتے نہیں، اس کے بعد مر جائیں تو جنازے میں شرکت نہیں کرتے۔ اور آج کل تو جنازے میں شرکت کا حال یہ ہے کہ ہر آدمی مصروف، اتنا جھوٹ بولتا ہے آج کا مسلمان اللہ ماشاءاللہ کہ میں بہت بیزی ہوں، میں بہت بیزی ہوں۔ جو جتنا کہتا بیزی وہ اتنا رکامہ ہے، اتنا زیادہ وہ فری ہے۔ کہے کہ بیزی ہو، کہے کہ مصروف ہو، گٹر کے پاس بیٹھ کر گیم کھیلتے ہو، تمہاری مصروفیت یہ ہے؟ گٹروں کے پاس بیٹھ کر کے لڑکیوں سے فون پہ باتیں کرتے ہو، تمہاری مصروفیت یہ؟ حرام کام کرنے میں مصروف ہو، کہتے ہیں مصروف ہے۔ اسی لیے آئے تھے دنیا میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ زنا کے پلان بنائیں گے، گٹروں پاس بیٹھ کر کے گیم کھیلیں گے، کوڑیاں کھیلیں گے، تاش کے پتے کھیلیں گے، غیبتیں کریں گے، چگلیاں کریں گے۔ جنازے میں جانے کی فرصت نہیں ہے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ارے تم کسی کے جنازے میں نہیں جاؤ گے تو تمہارے جنازے میں کون آئے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آنے والا دور یہ ہو جائے کہ جنازوں کو قبرستان تک ایمبولینس میں پہنچایا جائے؟ بہت دور ہو قبرستان تو چلے مجبوری کے طور پہ ایمبولینس میں لے جایا، ایک الگ بات ہے، تکلیف ہے لوگوں کو، کوئی بارش آ رہی ہے زیادہ، دھوپ زیادہ ہو گئی تو الگ بات ہے۔ ہمارے یہاں قبرستان اتنے دور نہیں ہے کہ ایمبولینس میں جنازے جائیں۔ اس علاقے والوں کا قبرستان عائشہ نگر ہے، بہت دور نہیں ہے۔ ادھر والوں کا قبرستان بڑا قبرستان ہے، ادھر چھوٹا قبرستان ہے، کئی قبرستان الحمدللہ ہمارے شہر میں موجود ہے۔ لیکن یہی صورتحال بائک میں قبرستان جانے کی یہ رسم بد، بلا عذر شرعی یہ رسم بد، اگر یہی رواج دے دی گئی تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ مردے کندھوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اس کو میں نے بار بار اپنی تقریروں میں کہا، عذر ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جنازے کے ساتھ چلو، اس لیے کہ ایمبولینس میں گاڑیوں میں جو جنازہ جا رہا ہے بہرحال وہ مومنوں کے کندھوں سے محروم ہو رہا ہے۔ اور مومن کے کندھے کی برکت یہ ہے کہ مومن جب کسی جنازے کو کندھا دیتا ہے، اگر کندھا دینے والا نیک ہے تو مردے کی مغفرت ہو جاتی ہے، مردہ نیک ہے تو کندھا دینے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ بات ہے۔ اور پھر جنازے کے ساتھ چلنے میں یہ بھی ہے، جتنی دیر تک جنازے کے ساتھ چلیں گے ہر قدم پر
وہ کبیرہ گناہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، ہر قدم پر کبیرہ گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اس کی بڑی برکتیں، دل نرم ہوتا ہے۔ میت کے گھر والوں کے ساتھ چلو تو ان کو بھی تسلی رہتی ہے۔ اب تو یہ بھی ہو گیا ہے کہ مالداروں کے جنازوں میں بھیڑ ہے، غریبوں کے جنازے میں کسی کو شرکت کا موقع نہیں۔ مال و دولت سب ہو گیا، پیسے سب ہو گئے، تو پڑوسیوں کا حق ہے کم سے کم محلے والے تو شریک ہوں، کم سے کم محلے والے تو شریک ہوں۔ آقا فرماتے ہیں پڑوسیوں کا حق ہے، بیمار پڑے تو ان کی عیادت کرو۔ اچھا ایک چیز اور آپ کو بتائیں، عیادت کے لیے جاؤ تو پلتی مار کر وہاں جم کے بیٹھ نہ جاؤ۔ عیادت کی سنت یہ ہے، پہلی بات تو عیادت کی بات آئی تو مجھے بڑی پیاری بات یاد آئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے، جب تم کسی مومن کی عیادت کے لیے، عیادت کہتے ہیں بیمار کو دیکھنے جانا، اس کو عیادت کہتے ہیں۔ ورنہ میرے یہ چھوٹے بچے جو بیٹھے ہیں وہ سوچیں گے کہ یہ عیادت کون سی چڑیا نہیں آئی ہے، یہ کوئی چڑیا نہیں ہے، یہ عیادت کہتے ہیں بیمار کو دیکھنے جانا، اس کو کہتے ہیں عیادت۔ ٹھیک ہے، عیادت کے لیے آپ گئے تو وہاں حضور فرماتے ہیں جا رہے ہیں تو اللہ کی رحمت میں بھیگ رہے ہیں، اور بیمار کے پاس بیٹھے تو اللہ کی رحمت میں گوتے لگا رہے ہیں اور رحمتوں کے پھل چن رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جو عیادت کے لیے، بیمار کی عیادت کے لیے نکلا، ہر قدم پر اس کو 1 سال کی نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے، اور ہر قدم پر 1 سال کے گناہ اس کے معاف کیے جاتے ہیں۔